السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ اس سے پہلے کہ ہم علم تاریخ تشریع الاسلامی اس کو جانیں، ضروری ہے کہ تاریخ تشریع الاسلامی سے پہلے کی جو تاریخ ہے اس سے بھی ہمیں آگاہی حاصل ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی بعثت سے پہلے جب ہم عالم انسانی کی طرف نگاہ دہراتے ہیں، ہمیں مختلف قسم کے جو لوگ ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں، اور ان لوگوں میں پائی جانے والی جو برائیاں ہمارے سامنے ہیں وہ بنیادی طور پر ہمیں تین قسم کی جو برائیاں ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک ہے فکری انحرافات، دوسرا یہ ہے کہ ایک سوسائٹی میں اجتماعی برائیاں، اور تیسری جو ہے وہ گرے ہوئے اخلاقیات کا ہونا۔ جب ہم تاریخ تشریع الاسلامی سے پہلے کے جو ادوار ہے، جو دور ہیں، ان کو دیکھتے ہیں تو جزیرہ عرب کے آس پاس کے جو رہنے والے لوگ ہیں وہ ہمیں دو کیٹیگری میں نظر آتے ہیں۔ ایک تو یہ تھی ممالک یعنی ملوک، بادشاہت والے لوگ، اور ایک تھے الامبراطوریات کہ جو حکومتیں کرتے تھے بہت سے ملکوں پر۔ اور یہ جو لوگ تھے، خواہ وہ ممالک تھے یا الامبراطوریات، ان کا جو بنیادی مقصد تھا اس وقت یہ کیا کرتے تھے، لوگوں کو اپنا غلام بناتے تھے، لوگوں پر جبر و ستم کرتے تھے، لوگوں کو عذاب دینا، ان کو ذلیل کرنا، ٹھیک ہے۔ اور یہ وہ جو لوگ تھے یہ کیا کرتے تھے، اپنی مرضی کے قوانین بنانا اور اس میں پھر رد و بدل بھی کرتے رہنا۔ اس وجہ سے کیا ہوا، اس وجہ سے جو محبت تھی، جو مودت تھی، اخوت، وہ بالکل ختم ہو چکی تھی، اور اس پر بہت سے قرون جو ہیں وہ گزر چکے تھے۔ یہ تھی جزیرہ عرب کے آس پاس جو نظام رائج تھا، ٹھیک ہے، وہ نظام الممالک والامبراطوریات، ایسے لوگوں کا جو کیا تھا، نظام تھا۔ جب ہم شبہ جزیرۃ العربیہ ان کے لوگوں کی طرف نگاہ دہراتے ہیں، ان کی طرف نگاہ دیکھتے ہیں تو ان لوگوں کے اندر کیا تھا، بغض و عناد اس درجہ کا تھا کہ ہر طبقہ کے اندر دوسرے کے بارے میں کراہت اور تعصب جو تھا یہ انتہا درجے کا پہنچا ہوا تھا، یہاں تک کہ ان کا آپس کا جو معیار تھا صحیح اور غلط کا، وہ کیا تھا، وہ خون اور نسب تھا۔ یعنی جزیرہ عرب کے جو لوگ تھے جس کا نسب عالی ہوتا تھا، ٹھیک ہے، وہی کہتا تھا کہ ابھی میں سب سے معزز و محترم ہوں، اور جو معیار تھا خون سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ جو جتنا زیادہ بہادر اور قوی ہوتا تھا قتل و غارت میں، وہ اتنا زیادہ کیا تھا، اچھا گردانا جاتا تھا، اچھا سمجھا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ جزیرہ عرب کے جو لوگ تھے وہ اپنے نسب پر اور اپنے جو قتل و غارت میں جو اس وقت مشہور تھے، انہوں نے اپنے آپ کو سب سے بہتر گردانا شروع کر دیا، اور جو ان کے علاوہ تھے ان کو وہ ادنا درجے کا سمجھتے تھے، اور اسی طرح ان پر مختلف قسم کے جو نام تھے ان کا اطلاق کیا جانے لگا، جیسے البربری یا العاجم یا موالی، غلام۔ اور یہ جو انحرافات، جو اجتماعی جو ہمیں چیزیں میں نے بھی آپ کو ذکر کی، یہ نقص صرف یہی نہیں تھا بلکہ سلوکیات اور تشریح کے اندر بھی کیا تھا، انحراف موجود تھا۔ ہمارے سامنے
جو یہود ہیں انہوں نے تورات کے اندر کیا کیا؟ تحریف کی، ان چیزوں کا انکار کر دیا کہ جن کے ان احکام کا انکار کر دیا جو شریعت اسلامیہ کے ساتھ موافقت آ رہی تھی۔ یہود و نصارہ نے کیا کر دیا؟ تورات میں تحریف کر دی۔ ان احکام میں سے ایک یہ ہے کہ اگر شادی شدہ زنا کرتا ہے تو اس کو رجم کرنا۔ اسی طرح وہ اخبار کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دی گئی تھی، آپ کے اوصاف کا ذکر تھا، انہوں نے ان ساری چیزوں کو لوگوں سے چھپا دیا۔ اسی طرح جو یہود تھے ان کے اندر مال کی جو محبت تھی وہ بہت زیادہ تھی، انہوں نے پورے عالم میں کیا کر دیا؟ ربا کو پھیلا دیا۔ اسی طرح اوس اور خزرج کا جو فتنہ تھا، یہاں تک کہ قتل و غارت کے ساتھ یہ دونوں فریقین ختم ہو جاتے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ جو تحریف تھی شرائع کے اندر، یہ بہت زیادہ پھیل گئی، یہاں تک کہ جو نصارہ تھے انہوں نے کیا کر دیا؟ عقیدہ تثلیث لے آئے، یعنی 3 خدا لے آئے، اور شراب کا مباح ہونا عند النصارہ یعنی عیسائیوں کے نزدیک۔ یہ بھی جو تحریف تھی مجتمع کے اندر وہ لوگوں میں پائی جاتی تھی کہ جو ہمیں جن کے پاس شریعت موجود تھی، یعنی شریعت سابقہ میں سے، یعنی کہ جیسے یہود تھے، ٹھیک ہے، اور عیسائی، لیکن انہوں نے بھی کیا کیا؟ تحریف کی۔ اس کے بعد آگے ہمارے پاس عرب، عقیدہ کے حوالے سے جو عرب تھے بشکل عام وہ کیا کرتے تھے؟ وہ یعبدون الاصنام والاوثان، وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ واسطہ ہے کیا ہے؟ تقرب کا اللہ تعالیٰ کی طرف، اور ان کے پاس کوئی افکار محدد نہیں تھے، اور نہ ہی وہ رسولوں پر ایمان لاتے تھے، اور نہ ہی جو کتابیں نازل ہوئی تھی ان پر ایمان رکھتے تھے، اور وہ آخرت کے دن کا انکار کرتے تھے، اور انہوں نے اپنے آپ کو کسی بھی ایک دین کے ساتھ مرتبط نہیں کیا ہوا تھا، استوار نہیں کیا ہوا تھا، اور وہ اپنے اذہان کے اندر وہ کہتے تھے کہ جو قوت معبودہ ہے وہ کیا ایک ہیاکل کی صورت میں، یعنی اصنام کی صورت میں ان کے ذہنوں میں یہ چیز ایک رائج ہو چکی ہوئی تھی۔ کبھی وہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، اور کبھی وہ کیا ہے؟ سورج چاند ستاروں کو پوج رہے ہیں۔ اسی طرح انتہا درجے کا انہوں نے ظلم عام کیا ہوا تھا، اور شراب اس کو پینا عام تھا۔ اس طرح بغیر کسی حدود کے وہ عورتوں سے فائدہ حاصل کرتے تھے، اور اسی طرح انہوں نے ربا اور مال کو کسی بھی طریقے سے جمع کرنا ہو، خواہ وہ ربا کے طریقے سے ہو، قتل و غارت سے ہو، اس میں وہ کیا تھے؟ پیش تھے۔ یہ سارا کچھ اس لیے تھا کہ کوئی بھی جو سلطان ہے، کوئی حاکم ہے، وہ چیز موجود نہیں تھی، اگرچہ تھوڑی سی یہ چیزیں ہمیں اس وقت بھی نظر آتی ہیں، لیکن وہ نہ ہونے کے برابر تھی کہ جس سے ایک معاشرے میں صحیح معنوں میں امن قائم ہو سکے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ بعض ایسی تشریعات، ایسی قانون سازی جو تھی وہ موجود تھی عرب کے اندر، اگرچہ اتنے حالات جو تھے ابھی جن کا میں نے ذکر کیا، ان میں سے یہ تھا دین ابراہیم علیہ السلام کی بعض تشریحات، اس میں سے یہ تھا کہ القتل انفع للقتل، یعنی یہ اسلام کے اندر بھی ہے کہ القصاص میں کیا ہے؟ زندگی ہے، الدیت جو ہے وہ عاقلہ پر ہوگی اگر قتل خطا ہوا۔ حکم قسامہ یہ جاہلیت کے اندر موجود تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو قائم رکھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بعض مناسک حج، اسی طرح جنابت کا غسل اور ختنہ کرنا،
اور نکاح اور خطبہ اور منگنی کرنا اور جو نکاح فاسدہ تھے اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تشریع اسلامی آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تشریعات کہ جو شریعت اسلامیہ سے موافق تھیں اس کو برقرار رکھا اور باقی کیا ہیں ان کو نسخ کر دیا، یعنی وہ منسوخ ہوگی، ختم ہو گئی۔ اسی طرح نظر جاہلیت جو تھی وہ اسلام سے پہلے موجود تھی، ٹھیک ہے، وہ جب شریعت اسلامی آئی تو وہ کیا ہے، وہ ختم ہو گئی، جس کا ذکر رب تعالیٰ نے فرمایا وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامُ وَحَرْثُ حِجْرٍ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ۔ اسی طرح نظر جاہلیت میں یہ بھی چیز تھی وقال اللہ تعالی ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب۔ یہ ساری نظر جاہلیت تھیں اور یہ کیا تھے، رب تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے تھے۔ تو ان چیزوں کا رب تعالیٰ نے کیا کیا، ذکر کیا، بعد میں ہم اس کو پڑھیں گے، ابھی اختصار کا دامن رکھتے ہوئے ہم اس میں تفصیل میں نہیں جا رہے۔ تو یہاں پر یہ جو نظر جاہلیت تھی اس کو کیا کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا اور کیا کیا، زکوٰۃ کا جو نصاب ہے، جو نظام ہے، اس کو کیا ہے ہمیں بتایا وآتوا حقہ یوم حصادہ وقرہم بقولہ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا۔ تو یہ سارا کچھ جاننے کے بعد ہمارے سامنے جو تاریخ تشریع اسلامی سے پہلے کا جو نظام تھا، جو طریقہ رائج تھا، جو لوگوں کی حیات زندگی تھی، اس سے متعلق ہم نے کیا کیا، جان لیا۔ اس کے بعد ہم آنے والے اسباق میں علم تاریخ تشریع الاسلامی اس کو کیا ہے جاننا شروع کریں گے اور اس کی تعریف اور اس سے متعلق جو کتابیں ہیں اہم ان کو جانیں گے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ والحمد للہ رب العالمین۔